वक़्तुल मसीह राबे इमाम जमात अहमदिया अय्यदहुल्लाहु ताला बिनस्सिल अज़ीज़ का खुतबा जुमा होगा। अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन 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 सल्ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान दे दें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قرآن کریم کی یہ چند آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں حسن معاشرت کے تمام بنیادی اصول بیان فرما دیے گئے ہیں اور ان تمام باتوں سے روکا گیا ہے جس سے انسانی معاشرہ کسی نہ کسی رنگ میں بیمار پڑ جاتا ہے اور خوشی کی بجائے دکھوں اور تکلیفوں کا موجب بن جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرت کی بنیاد ہی اس تصور پر ہے کہ ایک انسان جو اپنی اکیلے ایک بھلائی کو نہیں پا سکتا، اجتماعی کوشش سے وہ بھلائی اس کو نصیب ہو جائے، ورنہ فی الحقیقت تو انسان ایک خود غرض جانور ہے۔ اگر اکیلا رہ کر اس کا بس چل سکتا کہ سب خیر اس کو حاصل ہو جاتی تو وہ کسی دوسرے کی خاطر کسی تکلیف کو بھی برداشت نہ کرتا اور اپنے آرام میں کسی دوسری چیز کو مخل نہ ہونے دیتا۔ لیکن چونکہ خدا تعالیٰ نے ایک فرد کو دوسرے فرد پر
انحصار کرنے والا بنایا ہے، اس لیے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جو کسی دوسرے کی احتیاج سے بالا ہو۔ اس لیے ایک انسان کو دوسرے انسان کی احتیاج رہتی ہے، لیکن اس احتیاج کی بنیاد خیر پر واقع ہوئی ہے۔ اس کا مقصود یہ ہے کہ خیر بڑھے، نہ یہ کہ تکلیف بڑھے۔ پس معاشرے میں جب بھی کوئی ایسا عمل جاری ہو یا کوئی ایسا فعل انسان سے سرزد ہو جس کے نتیجے میں دکھ پیدا ہوتا ہے، تو یہ معاشرت کے اصول کے بالکل برعکس چیز ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں معاشرہ بالعموم بدیاں پھیلانے کا موجب بن چکا ہے، اور خیر پھیلانے کا اور خیر کے حصول کا ذریعہ کم رہ گیا ہے۔ قرآن کریم چونکہ بنیادی اصولوں سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے اور ہر زمانے پر حاوی ہے، اس لیے قرآن کریم نے حسن معاشرت کے اصول بیان فرمائے اور ان چیزوں سے رکنے کی تاکید فرمائی جن کے نتیجے میں معاشرہ خراب ہو سکتا ہے۔ پہلی بات معاشرے کی تباہی کی موجب افتخار بیان فرمائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ دیکھو، ایک قوم دوسرے پر بڑائی محسوس کر کے اس رنگ میں اس کی تحقیر نہ کرے، اس رنگ میں اس پر نہ ہنسے گویا وہ اس سے ادنا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آج کی دنیا میں، خصوصاً مغربی دنیا میں، اس آیت کا یہ ٹکڑا بڑی شدت کے ساتھ عمل دکھا رہا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جتنے بھی دکھ پھیلے ہیں، اور ابھی تک ساؤتھ افریقہ جن دکھوں سے گزر رہا ہے، اس کی بنیاد یہی قومی تفاخر ہے۔ ایک قوم کو خیال ہے کہ وہ دوسری قوم سے بہتر ہے۔ اسرائیل کے قیام کا تصور بھی اسی غلط خیال کا نتیجہ ہے۔ اسرائیلی قوم کو بھی یہ گمان ہے کہ وہ خدا کے دوسرے بندوں سے بہتر ہے، اس لیے محض قومیت کی بنا پر انہوں نے اپنا ایک عالمی مرکز قائم کرنے کا حق دنیا سے تسلیم کروایا، اور محض نسلی امتیاز کی بنا پر وہ اکٹھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیت میں سے مذہب کا حصہ اب تقریباً انقاع ہو چکا ہے۔ ایک نسل کی فخر کا ایک احساس ان کے دلوں میں ایسا شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ آج دنیا پر جو تفوق چاہتے ہیں، جو تسلط پیدا کرنا چاہتے ہیں، خالصتاً نسلی امتیاز کے نظریے پر یہ کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی اعلیٰ نسل کے لوگ ہیں کہ تمام دنیا پر حکومت کا حق رکھتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ نازیوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی تقدیر نے ان کو مار پڑوائی، جن کا اپنا یہی نظریہ تھا۔ بعض کے ذریعے بعض کو جب خدا سزا دلواتا ہے تو ویسے ہی بعض چنتا ہے ان کے لیے۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ لکڑی سے آپ لوہا کاٹیں، اس لیے جب ایک بد کو دوسرے بد سے سزا دلوانی ہو تو ان میں ایک ہی جیسی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایسی خصلتوں کے لوگ خدا اختیار فرماتا ہے جو کسی دوسرے بد کے پلے کے ہوں، اسے جس طرح خدا کی تقدیر چاہے سزا دے بھی سکتے ہوں۔ اسی طرح مغربی ممالک میں جو نسلی امتیاز کے نتیجے میں آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل و غارت ہوتے ہیں، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، مغربی جرمنی میں کیا ہو رہا ہے، دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے، ان سب کی بنیاد یہی نسلی تفاخر کا تصور ہے۔ اشتراکی دنیا جو دو نیم ہو چکی ہے، اور یورپین اشتراکی نظریہ
بنیادی طور پر اگرچہ مشرقی اشتراکی نظریہ کے مطابق ہے، اس سے ہم آہنگ ہے، اس کے باوجود چین میں اشتراکیت اور روس میں اشتراکیت میں ایک نمایاں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ چینی اشتراکیت روسی اشتراکیت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں آگے بڑھ سکتی۔ اتنے شدید بنیادی اختلاف پیدا ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمنوں کے ساتھ وہ دوست بن سکتے ہیں، لیکن آپس میں نظریے کے اشتراک کے باوجود ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ اس کے پس منظر میں بھی یہی نسلی امتیاز کا تصور ہے جو کار فرما ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ روس اگرچہ دنیا میں اشتراکیت کا غلبہ چاہتا ہے، لیکن زرد رنگ کی اشتراکیت کا غلبہ نہیں چاہتا، بلکہ سفید فام اشتراکیت کا غلبہ چاہتا ہے۔ جیسا کہ غالب نے کہا ہے، آئیں وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کے یوں۔ آئیں تو صحیح، لیکن اس طرح نہ آئیں کہ رقیب کے ساتھ آئیں۔ پس روس بھی زرد فام قوموں کے غلبے کو، خواہ وہ اشتراکیت کے نام پر ہو، اشتراکیت کی وجہ سے ہو، کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا۔ بس نظریات کی دنیا ہو یا سیاست کی عام دنیا ہو، کسی پہلو سے آپ دیکھیں، آج دنیا میں بڑے بڑے اختلافات جو نہایت ہی خوفناک جنگوں پر منتج ہو سکتے ہیں، جو عالمگیر تباہیوں پر منتج ہو سکتے ہیں، ان کی بنیاد نسلی افتخار کے تصور پر قائم ہے۔ بس قرآن کریم نے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم اپنے آپ کو دوسری قوم سے بڑا سمجھتے ہوئے اس کی تحقیر نہ کرے، اس کو اپنے سے ادنا نہ جانے۔ اس کے مان بعد قرآن کریم فرماتا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کے اوپر تفاخر اختیار نہ کرے اور اس سے مذاق ان معنوں میں نہ کرے کہ اس کی تحقیر کر رہی ہو۔ قوموں کے مقابل پر عورت کو بھی رکھ دینا بظاہر یہ ایک بے جوڑ بات دکھائی دیتی ہے، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ قومی تفاخر کے بعد معاشرتی تفاخر، قومی تفاخر کا ذکر ہے عالمی حیثیت سے، اور معاشرتی تفاخر کے طور پر عورت کو پیش کیا گیا ہے ایک نمائندہ کے طور پر، کیونکہ معاشرے میں جتنی بھی برائیاں پھیلتی ہیں ایک دوسرے پر بڑائی دکھاتے ہوئے وہ عورت کی طرف سے زیادہ تر رونما ہوتی ہیں، اور عورت کا مزاج اس بات کے قریب تر ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر، دوسرے خاندانوں کے اوپر، دوسری عورتوں اور لڑکیوں کے اوپر اپنی بڑائی خاندانی طور پر ظاہر کرے اور اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ بہت کم آپ کو مرد ایسے نظر آئیں گے جو خاندانی طور پر اپنی فوقیت جتانے کے نتیجے میں کسی لڑائی کو پیدا کرنے والے بنے ہوں، لیکن معاشرے کی اکثر لڑائیاں عورتوں کے ان تانوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں کہ تم کس خاندان کی ہو اور وہ کس خاندان کا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، اور رشتے ڈھونڈتے وقت بھی یہ ساری باتیں چلتی ہیں، اور اگر رشتہ ہو جائے تو پھر بھی مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو جہاں برائی زیادہ شدت کے ساتھ پائی جاتی تھی، اسے نمایاں کرنے کی خاطر، مرض پر انگلی رکھ دینے کی خاطر، خدا تعالیٰ نے معاشرے کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے عورت کو بطور مثال پیش فرمایا اور اسے تنبیہ کی کہ دوسری عورتوں کے اوپر فوقیت نہ دکھایا کرو۔ ان دونوں جملوں کے ساتھ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، عسیٰ ان یکن خیرا منہن کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں خدا تعالیٰ ایک عظیم الشان قومی تغیرات کا گر بیان فرماتا ہے، کا راز بیان فرماتا ہے۔ جس طرح رات دن میں بدلتی ہے اور دن رات میں، اسی طرح یہ قومی تفاخر بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ خیال غلط ہے کہ ایک قوم ہمیشہ کے لیے دوسری قوم پر ایسی فضیلت اختیار کر جائے کہ ان کے اندر ایک تفاخر کی وجہ پیدا ہو جائے۔
ذاتوں کے فخر بھی بدلتے رہتے ہیں، قوموں کے فخر بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کے بدلنے کی رفتار اتنی آہستہ ہے کہ عموماً انسان اپنی زندگی میں ان کو محسوس نہیں کر سکتا۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھے تو خود اپنے زمانے میں ہی ان تغیرات کو پیدا ہوتا ہوا محسوس کر سکتا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے ہندوستان میں ذات پات کی جس قدر تمیز پائی جاتی تھی، آج اس کا عشر عشیر بھی باقی نہیں رہا۔ انگلستان میں جو نوابی کے تصورات 100 سال پہلے پائے جاتے تھے، آج اس کا 100واں حصہ بھی باقی نہیں ہے۔ وہ قومیں، وہ لوگ، وہ پیشے جن کو بہت تحقیر سے دیکھا جاتا تھا، آج وہ معزز ترین پیشے بن گئے ہیں، معزز ترین قومیں بن گئی ہیں۔ بس قرآن کریم جب یہ فرماتا ہے عسیٰ یکونوا خیرا منہم، تو مراد یہ ہے کہ یہ قدریں کوئی باقی رہنے والے قدریں نہیں ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوتا کہ ایک نسل کو دوسری نسل پہ فوقیت دی ہوتی اور ایک قوم اور ذات کو دوسری قوم اور ذات پہ فوقیت دی ہوتی، تو ان کے تبدیل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا کی سنت تو غیر محول اور غیر مبدل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے جھوٹا ہونے کا، ان کے بے معنی اور بے بنیاد ہونے کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں بدل جائیں گی۔ آج وہ لوگ جو فخر کر رہے ہیں دوسروں پر، عین ممکن ہے کہ کل وہی لوگ ان پر فخر کر رہے ہوں اور ان کو تحقیر جان رہے ہوں، تحقیر سے دیکھ رہے ہوں، حقیر جان رہے ہوں۔ تو یہ جو عالمی تصورات ہیں جو رفتہ رفتہ رونما ہونے والے ہیں، اور بعض دفعہ سینکڑوں سال میں، بعض دفعہ ہزاروں سال میں بالکل نظریات کی کایا پلٹ دیتے ہیں، ان تصورات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ فخر کی چیز تو وہی ہو سکتی ہے جو باقی رہنے والی ہو۔ یہ تو عارضی واقعات ہیں، عارضی رونما ہونے والے عوارض ہیں، ان سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کیا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ لمزہ کا مطلب ہے تان کرنا، کسی کو کاٹنا، زبان سے چرکے پہنچانا، دکھ پہنچانے کی خاطر بات کرنا۔ لا تلمزو، تم ایک دوسرے کو دکھ پہنچانے والی باتیں نہ کیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نام اس خاطر نہ رکھا کرو کہ ناموں کے ذریعے کسی کی تحقیر ہو۔ اور یہ جو بیماریاں ہیں یہ بھی قوموں میں بھی پائی جاتی ہیں اور افراد میں بھی پائی جاتی ہیں، عالمی سطح پر بھی پائی جاتی ہیں اور معاشرتی سطح پر بھی پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ بعض قوموں کے نام رکھتے ہیں یہ بتانے کی خاطر کہ یہ ذلیل اور ادنا لوگ ہیں۔ چنانچہ نگر جب حبشی کو کہا جاتا ہے، سیاہ فام قوموں کو، تو نگر کا لقب ہی تکلیف دینے کی خاطر ہے۔ اور جب امریکہ یا کینیڈا میں پیکی کہتے ہیں کسی کو، یعنی پاکستانی، تو ایک بڑی شدید گالی سمجھی جاتی ہے۔ یعنی بدقسمتی سے پاکستانیوں کا وہاں کردار ایسا رہا ہے یا کوئی اور وجوہات پیدا ہوئی ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک سفید فام قوم نے ہماری قوم کا نام پیکی رکھ دیا ہے، اور یہ بھی تنابزوا بالالقاب کی ایک ذلیل مثال ہے۔ نتیجتاً سکھوں کو بھی پیکی کہتے ہیں، جو بےہودہ کام کر رہے ہوں، ہندو ہوں تب بھی ان کو پیکی کہیں گے، کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہوں، ایک برائی کی نشانی پیکی بن گئی ہے۔ وہ نعوذ باللہ پاکستانی ہر برائی کا مرجع اور منبع ہے، ہر برائی اسی سے پھوٹتی ہے اور اسی میں لوٹ کر آتی ہے۔ اور انفرادی طور پر غلط نام رکھنے، یہ تو عام رواج ہمارے ملک میں پایا جاتا ہے۔
اسکولوں میں تو یہاں تک رواج تھا کہ ہر استاد کا ایک نام رکھا ہوتا تھا، اور اصل نام سے بعض لوگ استادوں کو جانتے ہی نہیں تھے، اس برے نام سے جانتے تھے، اور یہاں تک کہ کئی سال گزرنے کے بعد ایک نسل بوڑھی ہو گئی تب بھی استاد کا اصل نام تو یاد نہیں رہا، یہ لقب یاد رہ گیا کہ فلاں صاحب یہ تھے اور فلاں صاحب یہ تھے۔ تو یہ معاشرے کی برائیاں ہیں جن کے نتیجے میں ہر طرف کس گھولی جاتی ہے، زہر پھیلتا ہے، خاندان خاندانوں سے لڑتے ہیں، بیوی خاوند سے لڑتی ہے، ساس بہو سے لڑتی ہے، اور سارے گھر کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، بے وجہ خیال آرائیاں نہ کیا کرو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، تم وہموں میں مبتلا رہ کر ہی زندگی گزار دو گے، سوچتے رہتے ہو کہ فلاں نے یہ بات کیوں کی ہوگی، کس لیے کی ہوگی، کس بری نیت سے کی ہوگی، یا فلاں کا یہ فعل کیوں ہوا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اپنے ذہنوں میں ہی کہانیاں بنتے رہتے ہو اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پالتے رہتے ہو۔ چنانچہ معاشرے میں بہت سی برائیاں گھروں میں کثیر من الظن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ظن بالکل نہ کرو، کیونکہ استنباط ایک ظن کا حصہ ہے۔ بعض مواقع پر بعض علامتیں ظاہر ہوں تو ظن کے بغیر چارہ نہیں، لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اپنی زندگی کو ظنوں کے سپرد نہ کر دو، گویا کہ تم ظنوں کے ہو کر رہ گئے ہو۔ وہ توہمات بے بنیاد باتیں سوچنا، اور یہ نہیں فرمایا کہ ہر ظن گناہ ہے، فرمایا ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ ظن کی عادت ڈالو گے تو بعض ظن ایسے ہوں گے، بعض گمان ایسے ہوں گے جو گناہ بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارے محاورے میں حسن ظن اور سوء ظن دو محاورے پائے جاتے ہیں۔ تو جب فرمایا اجتنبوا کثیر من الظن، تو مراد یہ ہے کہ سوء ظن سے بچو، اور یہ کہنے کی بجائے کہ سوء ظن سے بچو، جب یہ فرمایا کہ ظن اکثر ظن نہ کیا کرو، تو مراد یہ ہے کہ عموماً ظن کی عادت اچھی نہیں ہے۔ ایک بہت ہی لطیف رنگ ہے یہ بات کو بیان کرنے کا، اور اگر آپ جدید رجحانات سائنس کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی گہری سچائی ہے اس طرز بیان میں۔ جو لوگ ظن پر مائل ہوتے ہیں وہ شواہد کی تلاش چھوڑ دیتے ہیں، اور جو لوگ شواہد کو فوقیت دیتے ہیں وہ ظن سے اکثر بچتے ہیں، مجبور ہو جائیں تو ظن کرتے ہیں، ورنہ وہ شواہد کے پیچھے چلتے ہیں، شواہد کی جستجو میں رہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی اصول ہے جو قوموں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ اس کی کنہ کو پا جائیں۔ سائنس نے تمام ترقی اس بات پر کی ہے کہ شواہد کی تلاش کی ہے، اور اگر کوئی ظن پیدا بھی ہوا ہے تو اس کا نام وہ ہائپوتھیسز رکھتے ہیں، اور ظن پیدا ہونے کے بعد اس پر انحصار نہیں کرتے بلکہ شواہد کی جستجو شروع کر دیتے ہیں، اور جب شواہد کسی حد تک گواہ مل جائیں کہ ہاں اس ظن کے صحیح ہونے کا امکان موجود ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں، اس کا نام تھیوری یا نظریہ ہے، اور پھر بھی شواہد کی تلاش نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ اور بڑھتے ہیں، یہاں اور وسیع نظر کرتے ہیں، ماضی کے شواہد بھی دیکھتے ہیں، حال کے شواہد بھی دیکھتے ہیں، مستقبل میں جو رخ اختیار کر سکتے ہیں تجارب، ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے وہ نظریہ درست تھا اور اس کے بدلنے کا کوئی امکان نہیں، تو اس کا نام لا رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سائنس کا قانون ہے۔ اگر اس کے برعکس
زن پر راضی رہنے والی قومیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مشرق میں بدقسمتی سے یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو اپنے زن کے مطابق وہ شواہد کو موڑنے کی کوشش کرتے، اور جس طرح روحانی دنیا میں گناہ ہوتے ہیں، مادی دنیا میں بھی گناہ ہوتے ہیں، مادی دنیا میں بھی بعض زن سو بن جاتے ہیں۔ چنانچہ جتنا کیمیاگروں نے مشرق کی دولتوں کو لٹایا ہے اور خاک کے سوا ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، یہ سارا اسی گناہ کی پاداش ہے کہ وہ زن میں مبتلا ہوئے، کثیر من الزن کے عادی ہو گئے، اور بعض زن جو غلط تھے ان کو درست کرنے کی بجائے ان کی پاداش انہوں نے دیکھی اور قوموں کو بلندی سے تنزل کی راہ پہ اتار دیا۔ تو زن کی عادت بڑی بری چیز ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ برا زن نہ کرو، فرمایا زن سے بچنے کی کوشش کرو، جہاں تک ممکن ہے جستجو کرو، جہاں تک ممکن ہے حقائق کی تلاش کرو۔ حقائق کی جستجو تمہاری عادت ہونی چاہیے اور زن تمہاری عادت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر زن تمہاری عادت بن گیا تو پھر لازماً تم بعض برے زنوں میں بھی مبتلا ہوگے جن کی پاداش دیکھو گے۔ اور بدقسمتی سے مشرقی دنیا میں معاشروں کی تباہی کا ایک بڑا موجب زن کی کثرت ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ اسی کی پیداوار ہے۔ حقائق کا سامنا کرنے کی جن قوموں کو عادت نہیں رہتی وہ منہ پر بات کرنا بھی نہیں جانتے، پھر وہ اسکیپ اختیار کرتے ہیں شواہد سے، اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی بات چیلنج ہو جائے گی، اس لیے فرضی باتوں کے عادی پیچھے باتیں کرتے ہیں، چھپ کے باتیں کرتے ہیں، چھپ کر تان و تشنی کرتے ہیں۔ اور لمز کی یہ انتہا ہے۔ لمز کہتے ہیں تان و تشنی جو منہ پر کی جائے۔ جب یہ بدی بڑھ جاتی ہے اور ناسور بن جاتی ہے یا کینسر ہو جاتی ہے تو اس سوسائٹی میں پھر سامنے کی تان و تشنی کو چھوڑ کر پھر غیب میں باتیں کی جاتی ہیں، دوسرے کو اپنے دفاع کا کوئی موقع نہیں مل سکتا۔ یہ سب سے بڑی بد صورت اس بیماری کی ہے اور اس کا زن سے گہرا تعلق ہے۔ فرماتا ہے آیحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اس کے متعلق میں گزشتہ خطبے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ عجیب مثال دی ہے قرآن کریم نے، یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کیا تم اپنے لیے یہ بات پسند کر لو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو؟ چونکہ اس مضمون کا عنوان یہ باندھا گیا تھا انما المومنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، دیکھو مومن بھائی بھائی ہیں، اس لیے بھائیوں کے درمیان اصلاح کی کارروائی کرو، ہر ایسی بات کرو جس سے بھائی ایک دوسرے پر راضی رہیں۔ اس لیے یہاں بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے، ہر مومن بھائی ہے، اور بھائی کہہ کر اس کے گوشت کی طرف توجہ دلانے کا مطلب یہ ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت، اول تو بھائی کا گوشت کھانا ویسے ہی مکروہ چیز ہے، مردہ کہہ کر اس طرف توجہ دلائی کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو مرضی اس سے کرو، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ اس کراہت کو نمایاں کر کے دکھا دیا، ورنہ خالی یہ کہہ دیا جاتا کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو۔ مردہ بھائی کا گوشت کہہ کر اس کی بے چارگی کو بھی ظاہر کیا جس کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، اور اس کی لذت کی حقیقت کو بھی ظاہر کیا کہ جسے یہ طیب غذا اپنے لیے سمجھ رہا ہے کہ کسی کے خلاف غیب میں باتیں کر کے اس کی برائیاں کر کے ایک مزہ اٹھا رہا ہے، جو ایسی مکروہ چیز ہے کہ مردے کا گوشت کھانے والی بات ہے، اور وہ بھی بھائی مردہ ہو۔ ایسی فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے یہ کلام کہ ایک بات کو جب بیان فرماتا ہے تو انتہا تک پہنچا دیتا ہے، اور کتنے چھوٹے سے جملے میں اس برائی کی کتنی تفصیل کے ساتھ مذمت فرما دی گئی۔
واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ بہت بار بار رحم کرنے والا، بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو تمہیں اے انسانوں اس لیے پیدا کیا تھا مرد اور عورت میں، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قبائل میں اور قوموں میں اس لیے تفریق کیا تھا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے سب سے معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ بہت جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں عموماً مختلف علماء شعوبوں و قبائلہ کو اپنے خطابات کے لیے نمایاں حیثیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں جو تفریق کیا گیا ہے قوموں میں، اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم میں سے ایک دوسرے پر عزت پائے، بلکہ اس کی اور وجہ ہے، اور پہلے حصے کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا، اس لیے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ترجمہ کرنے والا، یہ تقریر کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعارف سے تعلق کوئی نہیں، یہ گویا کہ ضمناً یوں ہی ذکر چل پڑا ہے، اس کا اس مضمون سے تعلق کوئی نہیں۔ مرد اور عورت کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، ہاں شعوباً و قبائلہ اس لیے پیدا کیا کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مضمون قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ بعض مضامین جو واضح ہوتے ہیں ان کا ذکر چھوڑ دیتا ہے، اور ایک مضمون کے تسلسل میں ایک بات نتیجہ نکالے بغیر بیان فرما دیا کرتا ہے، کیونکہ مضمون یہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے پر بڑائی نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر اپنی فضیلت نہ جتاؤ، ایک دوسرے کو حقیر نہ جانو، اس لیے پہلا حصہ اس جملے کا انا خلقناکم من ذکر و انثی یہ معنی رکھتا ہے کہ جس طرح قوموں میں کوئی فخر نہیں ہے، اس طرح مرد اور عورت میں ہونے میں بھی کوئی فخر نہیں ہے، محض اس بنا پر کہ کوئی مرد ہے اسے کوئی فضیلت نہیں ہے کسی دوسرے انسان پر، یا محض اس بنا پر کہ کوئی عورت ہے اسے کسی دوسرے انسان پر فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو آج کل مغربی دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ عورت بہتر کہ مرد بہتر یا دونوں میں برابری ہو، قرآن کریم اس مضمون کو اس رنگ میں پیش نہیں فرماتا جس رنگ میں مغربیت کا رخ جا رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر عورت اور مرد کے برابر حقوق کو ضرور تسلیم کرتا ہے، اور یہاں یہ ذکر اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مرد کو عورت پر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ چونکہ تم مرد ہو اس لیے تمہیں حق ہے کہ کسی عورت کی تحقیر کرو، اس کی تذلیل کرو، جس طرح بعض قوموں میں بعض محاورے پائے جاتے ہیں جو عورت کی برائیوں کے اظہار کے پر وقف ہوتے ہیں، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت ذات ہے تو اس میں یہ بات ضرور پائی جائے گی، مقابل پر عورتوں نے شاید مردوں کے لیے بھی کچھ ایجاد کیے ہوں، مگر قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس حیثیت سے ہرگز کوئی تفریق نہیں ہو سکتی، عزت کے لحاظ سے، بلند مرتبے کے لحاظ سے صرف اور صرف ایک معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی تم میں سب سے معزز ہے جو سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خوب خبر رکھتا ہے اس بات کی کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، تمہارے اعمال کی گناہ کیا ہے، مقصد کیا ہے تمہاری باتوں اور تمہارے افعال کا،
ہر بات سے اول سے آخر تک خوب باخبر ہے اور ان کے پیدا ہونے والے نتائج سے بھی باخبر ہے. دور دراز اثرات جو ان کے مرتب ہوں گے ان پر بھی نگاہ رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ صفات باری کے مظہر اتم تھے، ان معنوں میں کہ انسان کو جتنی بھی استطاعت ہے خدا کی صفات میں رنگین ہونے کی، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ کمال تک پہنچا دیا. اور درجہ کمال تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صفات حسنہ میں سب سے آگے بڑھ گئے. اور قرآن کریم نے بھی اسی مضمون کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں باندھا، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. حضرت امام مالک موطا میں یہی روایت درج فرماتے ہیں، مگر ایک لفظی فرق کے ساتھ. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بات پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث فرمایا گیا ہوں کہ میں اخلاق کے حسن کو اس کے درجہ کمال تک پہنچا دوں. بنیادی طور پر مضمون ایک ہی ہے. پس صفات باری تعالی میں رنگین ہونے کا مطلب جہاں ایک طرف الوہیت سے تعلق قائم کرنا ہے، وہاں دوسری طرف عبدیت سے تعلق قائم کرنا بھی ہے. اور اخلاق کا بہترین ہونا اس کا ایک طبیعی اور لازمی نتیجہ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان با خدا تو بن رہا ہو، خدا کی صفات میں تو رنگین ہو رہا ہو، لیکن دنیا کے لحاظ سے نہایت بدخو ہو اور انسانوں کے لیے اس کا گوشہ نرم نہ ہو. اس لیے صفات باری تعالیٰ کو جو مضمون میں بیان کر رہا ہوں اس کا یہ مقصد ہے کہ جماعت احمدیہ ان صفات میں اس طرح رنگین ہو کہ اس کا ایک رنگ بنی نوع انسان پر بھی ظاہر ہو رہا ہو ساتھ ساتھ. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اندرونی طور پر انسان میں کوئی پاک تبدیلی ایسی پیدا ہو کہ خدا تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑھ رہا ہو، اور اس کے باوجود بنی نوع انسان سے اس کا تعلق کم ہو رہا ہو. خدا تعالیٰ کے لیے اس کا دل نرم ہو رہا ہو اور بنی نوع انسان کے لیے اس کا دل سخت ہو رہا ہو. یہ متضاد باتیں ہیں، یہ ایک وقت میں ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے صفات باری تعالیٰ کے سب سے کامل، سب سے حسین مظہر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں تو یہ عقدہ حل ہو جائے گا. جتنا زیادہ خدا کی صفات میں آپ رنگین ہوئے، اتنا ہی زیادہ حسن اخلاق کی دولت آپ کو عطا فرمائی گئی، بلکہ یہاں تک عظمت آپ کو عطا کی گئی کہ خدا تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تجھے ہم نے عظیم اخلاق پر قائم فرمایا ہے. عظیم سے بڑھ کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے لیے کوئی اور لفظ استعمال نہیں ہو سکتا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے. سو اسی تشریح کے مطابق اس کے معنی ہیں یعنی یہ کہ تمام قسم اخلاق کی سخاوت، شجاعت، عدل، رحم، احسان، صدق، حوصلہ وغیرہ تجھ میں جمع ہیں.
غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، اعتدال، مواسات یعنی ہمدردی، ایسا ہی شجاعت، سخاوت، عفو، صبر، احسان، صدق، وفا وغیرہ، جب یہ تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورہ سے اپنے اپنے محل اور موقع پر ظاہر کی جائیں گی تو سب کا نام اخلاق ہوگا، اور یہ تمام اخلاق در حقیقت انسان کی طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں، اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور موقع کے لحاظ سے بالارادہ ان کو استعمال کیا جائے۔ پس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے جب فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو ان تمام صفات حسنہ کا ذکر فرما دیا جو انسان میں جمع ہو سکتی ہیں، جس کے چند نمونے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمائے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تفسیر فرمائی، محض ان اخلاق کا، ان صفات حسنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجمع قرار نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ اخلاق اپنے اپنے محل پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ ایک بزرگ خلق پر قائم ہے، یہ ایک ایسا عظیم الشان ترجمہ ہے کہ اس ترجمے کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سلطان القلم بنا رہا تھا، یا کس طرح آپ کو سلطان القلم اس نے بنایا تھا۔ اب ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی خلق عظیم کا ترجمہ آئے گا وہاں لفظ بزرگ کی طرف کسی کا خیال نہیں جائے گا، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہتر اس محل اور موقع پر خلق عظیم کا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ تجھے بزرگ خلق پر قائم کیا گیا ہے۔ بڑی عظمت ہے اس لفظ بزرگ میں، بڑی گہرائی ہے، اور عظیم کا اس سے بہتر اور ترجمہ ممکن نہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزرگ خلق پر قائم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر خلق جو اپنی انتہا کو پہنچا ہے، جو بلند مرتبے تک پہنچ چکا ہے، اس خلق پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم فرمایا گیا، اور خود حضور کے اپنے الفاظ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اسی بات کے مظہر ہے کہ مجھے مبعوث فرمایا گیا کہ میں مکارم اخلاق کا اتمام کروں، ان کو انتہا تک پہنچاؤں۔ مکارم اخلاق سے کیا مراد ہے؟ مکارم اخلاق سے مراد ہے وہ خلق جو عزت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہوں، معزز ترین اخلاق، بزرگ ترین اخلاق، یہ مکارم الاخلاق کا ترجمہ ہے۔ فرمایا مجھے اس بات پر مبعوث کیا گیا ہے کہ وہ اخلاق جو بزرگ ترین مقام تک دنیا کے لحاظ سے پہنچ چکے تھے اور آج تک کوئی دوسرا اس سے آگے ان کو نہیں بڑھا سکا تھا، میں انہیں بھی کامل کر کے دکھا دوں، انہیں نئی بلندیوں تک پہنچا کے دکھاؤں، اور بتاؤں کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا جو میرا منتظر تھا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوں اور اخلاق کو ان چوٹیوں سے اٹھائیں جن پر ان کو گزشتہ بزرگوں نے قائم کیا تھا، اور نئے بلند تر مقامات تک ان کو پہنچا دیں۔ یہ منصب ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ہم ایک ایسی قوم ہیں، ایسی خوش نصیب قوم ہے جو ایسے بلند صاحب اخلاق انسان کے غلام کہلانے کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن مستحق ٹھہرے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے۔ مستحق ٹھہرنا چاہیے جن کو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرنے کے بعد آج مسلمان جو اخلاق میں دنیا میں سب سے ذلیل ترین قوموں میں شمار ہونے لگا ہے، یہ اتنا بڑا تضاد ہے، اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس ظلم کا
اگر آپ تصور کریں تو آپ کا رواں رواں خدا کے خوف سے کانپنے لگے. ایک معمولی ماں باپ کے بیٹے سے جب کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو لوگ اسے تانا دیتے ہیں کہ دیکھتے نہیں تم کس باپ کے بیٹے ہو، اور اس تانے پر بعض لوگ کٹ مرتے ہیں. اس باپ کی حیثیت کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اخلاق کے مقابل پر اور عظمتوں کے مقابل پر؟ یہ تانا آج اسلام کو مل رہا ہے، یہ ظلم کیا جا رہا ہے آج اسلام پر کہ مسلمانوں کو نمایاں کر کے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ تم وہ مسلمان ہو جو کہتے ہو کہ تمام دنیا میں بلند ترین اخلاق پر فائز کیے گئے تھے. تم وہ مسلمان ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے آقا و مولا تمام دنیا میں سب صاحب خلق لوگوں پر سے افضل اور سب پر سبقت لے جانے والے تھے. اپنا منہ دیکھو، اپنے اعمال دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اور پھر سوچو کہ اپنے آقا کی کیا تصویر تم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. اتنا خوفناک تانا ہے، اتنا دل ہلا دینے والا تانا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی غیرت نہ دکھائے یا اس کے اندر ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا نہ ہو، بیدار ہو کر اگر کوئی غور سے دیکھے نہ کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور مجھ سے کیا توقعات کی جا رہی تھیں، تو ایسا آدمی تو معلوم ہوتا ہے یا وہ غفلت کی نیند میں سویا پڑا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، اور یا پھر وہ مردہ ہو چکا ہے. جماعت احمدیہ کا یہ کام ہے کہ وہ اس کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ حاصل کرے. جماعت احمدیہ آج اس مقام پر فائز کی گئی ہے، اس غرض سے قائم کی گئی ہے کہ ان کھوئی ہوئی عظمتوں کو حاصل کرے جو محمد مصطفیٰ کے غلاموں کو زیباں ہیں، جن کے بغیر عمل کی دنیا میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. کروڑ ہا سیرت کی آپ کتابیں لکھ دیں، ارب ہا میلاد منائیں، ہر دن کو ایک میلاد شریف میں تبدیل کر دیں اور ہر رات کو سیرت کے نغمے گاتے ہوئے گزار دیں، مگر حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اخلاق کا دنیا کو قائل نہیں کر سکتے جب تک آپ صاحب خلق نہ بن کے دکھائیں. اور پھر یہ فخر کے طور پر پیش نہ کریں کہ یہ سب کچھ ہم نے آقا سے پایا ہے، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے. یہ گیت تو تب زیب دیتا ہے اگر آپ کے قدم آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوں. لیکن بدقسمتی کی انتہا ہے، ایک عجیب دردناک المیہ ہے کہ اس آقا کے غلام ہو کر جسے مکارم اخلاق کو آگے بڑھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، بلند ترین چوٹیاں جو اخلاق کی آپ سے پہلے تمام بنی نوع انسان نے قائم کی تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ ہر اخلاق کی ہر خلق کی چوٹی سے اس خلق کو اٹھاؤں اور بلند تر مقام پر کھڑا کر کے دکھا دوں کہ یہ ہے اصل مقام. ان کے غلام ہو کر، ان کی طرف منسوب ہو کر آج امت مسلمہ کے اخلاق کا یہ عالم ہو کہ ہر دنیا کی ایرا غیرہ اور عام دنیا کی لامذہب قومیں بھی ان کے اوپر تمسخر کریں اور تشریح کریں اور کہیں کہ ہاں یہ اخلاق ہیں. دہریہ بھی ہنس رہے ہیں، آج بگڑے ہوئے مذاہب والے بھی ہنس رہے ہیں اور مشرک بھی ہنس رہے ہیں، فلسفی دان بھی ہنس رہا ہے اور دنیاوی سویلائزیشن اور تہذیب و تمدن کے علمبردار بھی ہنس رہے ہیں. کیا جماعت احمدیہ نے اس میدان میں آگے قدم بڑھایا ہے یا نہیں، یہ وہ سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے گوشے ابھی خلا کے باقی ہیں، اخلاق کی طرف توجہ دینے کا اتنا بڑا کام ابھی باقی ہے کہ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہم دنیا کے معلم قرار نہیں دیے جا سکیں گے. اگر اس کے باوجود ہمیں دنیا کا مربی بنا دیا گیا تو یہ دنیا پر احسان نہیں ہوگا. اس لیے جو فتح کے دن قریب آ رہے ہیں، ان گوشوں پر میری نظر پڑتی ہے اور میں خدا کے سامنے ہول سے کانپنے لگتا ہوں کہ اے خدا، محض تیرا فضل ہے جو ان حالات کو تبدیل فرما دے اور ہمیں وہ عظمتیں عطا فرمائے جن عظمتوں کی خاطر تو نے ہمیں پیدا کیا ہے.
ورنہ ہر قدم پر کمزوریاں ہیں، ہر قدم پر رکھنے ہیں. ایک خلا تو نہیں، ہر سمت میں کئی خلا ہیں. جب ہم غیروں کے مقابل پر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ایک عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے. جب ہم دوسروں کے مقابل پر اپنے اخلاق پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طمانیت کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن میں آج جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ دوسری قوموں کے مقابل پر، دوسرے مذاہب اور فرقوں کے مقابل پر آج کم اخلاق رکھنے والی ہے. میری نظر تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر ہے. میں اس لیے یہ موازنہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ادنا پر راضی ہو کر نہ بیٹھ جائیں. اپنے سے نیچے کے اخلاق کے ساتھ آپ نے موازنہ کیا تو آپ ترقی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کو سب پر فوقیت حاصل ہوگی. اگر دیکھنا ہے ترقی کی نظر سے، آگے بڑھنے کی خاطر، تو ہمیشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر اپنی نظریں مرکوز رکھیں. پھر دیکھیں گے آپ کہ آپ کو کتنا محرومی کا احساس بڑھے گا، کیا کچھ پانے کی نئی تمنائیں آپ کے دل میں پیدا ہوں گی. ہر وقت ایک لگن لگی رہے گی کہ ہمیں یہ بھی بننا تھا اور وہ بھی بننا تھا اور وہ بھی بننا تھا اور وہ بھی بننا تھا. ابھی تو ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے. بس یہ وہ نظریہ ہے جس کی خاطر مجھے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں گی. آج چونکہ خطبے کا وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے میں اس مضمون کے دوسرے حصے کو آئندہ جمعے تک اٹھا رکھتا ہوں. بہت سی ایسی معاشرتی خرابیاں جماعت میں پیدا ہو چکی ہیں جس نے جماعت کی آئلی زندگی کو بھی تباہ کر دیا ہے اور آئندہ نسلوں پر بہت برے رنگ میں اثر انداز ہو سکتی ہیں. 20 خط مجھے روزانہ ملتے ہیں ایسی باتوں کے جن کو پڑھ کر شدید تکلیف پہنچتی ہے کہ احمدی گھروں میں خاوند ایسے ہیں اور بیویاں ایسی ہیں اور بہویں ایسی ہیں اور ساسیں ایسی ہیں، نندے ایسی ہیں اور ندوئی ایسے ہیں. گھروں میں وہ فیکٹریاں ہیں در حقیقت جہاں سے گلیاں سنورتی بھی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں. گلیوں میں جو جرم پلتے ہیں وہ بھی دراصل گھروں سے نکل کر گلیوں میں جمع ہوا کرتے ہیں. گلیوں میں جو نیکی کے کام جاری ہوتے ہیں وہ بھی پہلے گھروں میں بنتے ہیں، پھر گلیوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے معاشرے کو درست کرنا ہے، سب سے چھوٹے یونٹ یعنی گھر پر نظر کرنی ہوگی. گھر کو جنت میں تبدیل کیے بغیر آپ نہ اپنے شہر کو جنت میں تبدیل کر سکتے ہیں، نہ عالم کو جنت میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ حسب توفیق آئندہ خطبے میں چند خصوصیت کے ساتھ چند معاشرتی بیماریوں کا ذکر کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جلد تر ان بیماریوں سے اجتناب کریں اور استغفار کریں اور اپنے معاشرے کو حسین بنانے کی کوشش کریں. دنیا تو آپ کو جہنم میں مبتلا کرنے کے لیے ہر کوشش کر رہی ہے. کم سے کم آپ خود اپنے لیے تو جنت پیدا کریں. خود تو ایسے معاشرے میں بسیں جس کا نام قرآن کی روح سے جنت ہے اور جس کا شجر طیبہ ہے، جس کو حسین پھل لگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.